السلام علیکم 7th کلاس۔ آج ہم آپ کی اردو کی کتاب کا سبق نمبر 5 پڑھیں گے جس کا نام ہے استاد جی۔ ٹھیک ہے، تو اس کی بلند خوانی شروع کرتے ہیں۔ سورج آگ برسا رہا تھا، لو کے تھپیڑوں سے وقاص کو گھبراہٹ کا احساس ہو رہا تھا۔ لو کے تھپیڑے جب گرم ہوا چلتی ہے اور تھپیڑے جب تیز ہوا چلتی ہے تو ان کو تھپیڑے کہا جاتا ہے۔ تو لو کے تھپیڑوں سے وقاص کو گھبراہٹ کا احساس ہو رہا تھا، اس کے ہونٹ خشک ہو رہے تھے، وہ زبان کی مدد سے بار بار اپنے خشک ہونٹوں کو تر یعنی گیلا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ ایک سرکاری بینک تھا، اس بینک کی دوسری منزل پر تعمیراتی کام جاری تھا۔ وقاص اینٹیں ڈھونے پر مقرر، اینٹیں ڈھونا اینٹیں اٹھانا، ایک ادنا سا مزدور تھا۔ اس وقت بھی وہ اپنے سر پر اینٹوں کا بوجھ لادے سیڑھیوں کے ذریعے دوسری منزل پر پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کا لباس پھٹا پرانا تھا، پاؤں میں موجود جوتوں کے تلووں میں سوراخ تھے جس کی وجہ سے راستے میں بکھری کنکریاں یعنی چھوٹے چھوٹے پتھر اسے تکلیف دے رہی تھیں۔ اتنی مشقت کرنے کے بعد بھی بس اسے اتنی ہی اجرت یعنی اتنے ہی پیسے مل پاتے تھے کہ وہ روزمرہ زندگی میں دال دلیے کے علاوہ کوئی دوسرا خواب دیکھنے کے قابل نہ تھا، مطلب کھانے پینے کے علاوہ کوئی اور چیز خریدنے کے قابل نہیں تھا۔ وہ کولہو کے بیل کی مانند، ٹھیک ہے، کولہو کا بیل جو ہے ایک بہت محنتی انسان کو، یا جسے کہتے ہیں کہ جس پہ کام لاد دیا جاتا ہے اور اسے کرنا ہی ہوتا ہے، ایک ہی جگہ پر چکر لگا لگا کر اپنی زندگی برباد کرنے پر مجبور تھا۔ پھیرا یعنی چکر لگانے کے بعد وقاص نیچے آیا اور پھر اینٹوں والی گھوڑی کے پاس رک کر دم لینے لگا۔ ایسے میں اس نے دیکھا کہ ایک بزرگ اسے تاڑ رہا ہے یعنی اسے غور سے دیکھ رہا ہے۔ ایک لمحے کے لیے وہ گھبرا گیا اور سوچنے لگا کہیں یہ انتظامیہ کا آدمی نہ ہو، میں تو سانس لینے کے لیے رکا ہوں، یہ مجھے کام چور سمجھ کر مزدوری ہی سے نہ ہٹوا دے۔ گھبراہٹ اور خوف کی کیفیت میں وقاص نے اینٹوں کی طرف ہاتھ بڑھایا اور پھر اپنے سر پر اینٹیں اٹھائے دوبارہ سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ بزرگ بھی اس کے قدم سے قدم ملاتا ہوا بینک کے دروازے کی طرف بڑھا۔ وقاص نے سکون کا سانس لیا کیونکہ بزرگ آدمی کے حوالے سے اس کی سوچ غلط تھی۔ وہ بزرگ تو ریٹائرمنٹ کے بعد بینک سے اپنی پینشن کی مد میں تنخواہ لینے آئے تھے۔ وقاص ہانپتے ہوئے دوسری منزل تک پہنچا، مگر جب وہ لوٹا تو حیران رہ گیا۔ وہ بزرگ اینٹوں کے پاس کھڑا اس کا منتظر تھا یعنی اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وقاص کچھ کہتا وہ بزرگ خود بھی بول پڑا، اگر میں شناخت میں یعنی پہچان میں غلطی نہیں کر رہا تو تمہارا نام وقاص ہے۔ وقاص نے اس بات میں یعنی ہاں کے انداز میں سر ہلایا۔ بزرگ نے بینک کے دبیز یعنی موٹے شیشے کی طرف اشارہ کیا اور بولا، کیا تم جانتے ہو تمہاری جگہ اس دروازے کے دوسری طرف ہو سکتی تھی، مگر تم اس دروازے کے اس طرف اتنی شدید گرمی میں دھکے کھا رہے ہو۔ یہ بات کہنے کے بعد وہ بزرگ چل دیا۔ وقاص کپ کپا کر رہ گیا، وہ اس بزرگ کو روکنے کی ہمت بھی نہیں کر پایا۔ عجیب سی بے چینی نے اسے گھیر لیا تھا۔ باقی دن اس نے مزدوری تو کی مگر وہ اس بزرگ کے متعلق ہی سوچتا رہا۔ کون تھا وہ؟ شام کو چھٹی کے بعد جب وہ گھر لوٹا تو بھی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ آرام کرنے کے لیے بان کی چارپائی پر لیٹ گیا۔ کون تھا وہ؟ آخر کون تھا وہ؟ اس کی سوچ کا مرکز یہی ایک سوال تھا۔ اچانک پھر جیسے اس کے ذہن میں ایک جگنو سا چمکا، اسے گزرا وقت یاد آ گیا، ماضی کے واقعات اس کے پردے تصور پر چلنے لگے یعنی اس کی سوچ میں پرانے گزرے ہوئے واقعات جو ہیں اسے یاد آنے لگے۔ وقاص، آج پھر تم اسکول دیر سے آئے ہو، استاد جی پوچھ رہے تھے۔ وقاص بہانے بنانے لگا۔ استاد جی نے پھر پوچھا، وقاص ہوم ورک کیوں نہیں کیا؟ سر وقاص پھر بہانے بنانے لگا۔ دراصل وقاص کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا تھا، اپنے ہی جیسے دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی کرنا اسے پسند تھا۔ وہ روزانہ اسکول سے بھاگ جاتا۔
استاد جی کا روزانہ خبردار کرنا اسے بالکل پسند نہ تھا۔ اس کی ہٹ دھرمی دیکھتے ہوئے ایک دن استاد جی بولے، وقاص بیٹا، تعلیم سے غفلت ایک روز تمہیں برباد کر دے گی۔ آج وقت تمہارے تعاقب میں ہے، ایک وقت آئے گا جب تم وقت کا تعاقب کرنا چاہو گے مگر نہیں کر پاؤ گے۔ وقاص استاد جی کی بات سمجھے بغیر جلدی سے بولا، استاد جی، تعلیم کا فائدہ ہی کیا ہے؟ میرا باپ مزدور ہے، میں بھی مزدوری کر لوں گا۔ یہ سن کر استاد جی سرد آہ بھر کر رہ گئے اور پھر تاسف یعنی افسوس سے بولے، یہ دھوپ اور چھاؤں کا فرق ہے، ابھی تم اس فرق کو نہیں سمجھ پاؤ گے۔ ایک وقت آئے گا جب تم اس فرق کو سمجھ لو گے، مگر میں ڈرتا ہوں کہ تب تک بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ چند روز بعد وقاص اسکول سے ایسا بھاگا کہ پھر کبھی لوٹ کر واپس نہیں آیا۔ وہ اپنے باپ کے ساتھ مزدوری کرنے لگا، کتابوں کی جگہ اینٹوں نے لے لی تھی۔ زمانے کے دھکوں نے اور اسے دھوپ اور چھاؤں کا فرق سمجھا دیا تھا، اور اب وقاص کو یہ بزرگ آدمی ملا تھا۔ اس بزرگ نے وقاص سے کہا تھا، جانتے ہو تمہارا مقام اس دروازے کے پیچھے ہو سکتا تھا، مگر افسوس تم نے اپنے لیے اس دروازے کے باہر کی دنیا کا انتخاب کیا۔ اب استاد صاحب کی بات وقاص کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ دروازے کے پیچھے تعلیم یافتہ لوگ سکون سے بیٹھے قلم کی مدد سے اپنا کام کرتے ہیں، اور دروازے کے باہر اس جیسے کتنے ہی بھگوڑے یعنی بھاگنے والے محنت مزدوری کرنے پر مجبور ہیں۔ اچانک وقاص بے اختیار اچھل پڑا۔ یادوں کی لہروں پر بہتے ہوئے اس بزرگ کی صورت اس کے دماغ میں نمایاں ہو گئی تھی۔ اسے یاد آ گیا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہو گئیں یعنی آنسوؤں سے بھر گئیں۔ کون تھا وہ؟ وقاص کو اپنے سوال کا جواب مل چکا تھا۔ وہ بزرگ کوئی اور نہیں، اس کے استاد جی تھے۔ استاد جی کا اندیشہ یعنی جس بات کی انہیں فکر تھی اور وہ وقاص کو سمجھا رہے تھے، سچ ثابت ہو چکا تھا، اور وقاص یہ بات سمجھنے میں بہت دیر کر چکا تھا۔ بچوں، استاد کی سمجھائی ہوئی باتیں اکثر لوگوں کو وقت گزرنے کے بعد سمجھ میں آتی ہیں۔ جو سال کے پورا وقت ہم آپ کو سمجھاتے ہیں کہ محنت کیجئے، یاد کیجئے، اپنا وقت ضائع نہیں کریں، اس وقت اکثر بچے اس بات کو نہیں سمجھتے، محنت نہیں کرتے، اپنے کام پر توجہ نہیں دیتے۔ پھر جب امتحان کی تاریخ دے دی جاتی ہے اور امتحان شروع ہو جاتے ہیں، تو جب پیپر ان کے ہاتھ میں آتا ہے، انہیں اس وقت خیال آتا ہے کہ کاش انہوں نے اس وقت محنت کر لی ہوتی جب ان کے ٹیچرز سمجھا رہے تھے، مگر یہ بات جب سمجھ میں آتی ہے اس وقت تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ آپ بھی کوشش کریں کہ جو وقت آپ کے ہاتھ میں ہے اس وقت کو استعمال کریں، اپنی تعلیم پر توجہ دیں، کیونکہ دیکھیے ہمیشہ تعلیم اور ہنر کی ہی قدر ہے۔ آپ اگر پڑھیں گے نہیں اور اچھی نمایاں پوزیشن حاصل نہیں کریں گے، جو پڑھ رہے ہیں اس کو سمجھیں گے نہیں اور اس کو سیکھیں گے نہیں، تو آپ زندگی میں کبھی ترقی نہیں کر سکتے، ہمیشہ سب سے پیچھے رہ جائیں گے۔ ٹھیک ہے؟ تو آپ فیصلہ کیجئے کہ آپ کو سب سے پیچھے کھڑا ہونا ہے یا سب سے آگے جا کے کھڑا ہونا ہے۔ یہ فیصلہ آپ کو خود ہی کرنا ہوگا، کیونکہ جو بچے وقت ضائع کرتے ہیں کہ ہم آج نہیں کل کر لیں گے، کل نہیں پرسوں کر لیں گے، یا آج کل میرا خیال یہ ہے کہ جو آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں اس میں آپ لوگ اپنی تعلیم پر اس طریقے سے توجہ نہیں دے رہے ہیں، اپنے وقت کو آلموسٹ زیادہ تر بچے ضائع کر رہے ہیں کہ ابھی کام تو ٹیچر چیک کریں گی نہیں، ہمارا کون سا ٹیسٹ ہونا ہے، ابھی کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن دیکھیے اب اسکول کھلنے کی تاریخ آ گئی نا، تو اب کیا کریں گے؟ جن کا کام مکمل نہیں ہے یا جنہوں نے یاد نہیں کیا تھا، اب تو یہ سارے کام ختم ہو جائیں گے نا، اب تو آپ کو باقاعدہ کلاسز میں پڑھنا ہوگا۔ تو پھر جن بچوں نے یہ 6 مہینے اور 4 مہینے ضائع کیے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ تو کوشش کیجئے کہ جو وقت آپ کے ہاتھ میں ہے اسے استعمال کریں، اپنی تعلیم پہ توجہ دیں، اپنا کام مکمل کریں، اور جو کمی رہ گئی ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ پھر انشاءاللہ آپ کو کبھی ناکامی کا منہ نہیں دیکھنا پڑے گا، ہمیشہ کامیاب رہیں گے، ہمیشہ اگلی لائنوں میں کھڑے ہوں گے اور ہمیشہ آگے رہیں گے۔ تو یہ فیصلہ آپ کو خود ہی کرنا ہے، استاد بھی آپ کو سمجھاتے ہیں، آپ کو خود یہ فیصلہ کرنا ہے۔